کس نے بلوچستان کے حالات کو خراب کیا؟ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ بات کرتے ہیں کس حیثیت سے آپ بات کرتے ہیں؟ آپ ڈکٹیشن لے کر بات کرتے ہیں. اتنا اہل تو آپ ہے نہیں کہ آپ عقائد پہ بات کر سکے. لہٰذا آپ کا جو ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو منفی چہرہ ہے بلوچستان کے عوام کے سامنے آ چکا ہے. اب اس چہرے کو چھپانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جن کی ہم مذمت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ گناہ میں فلاں کے گناہ میں ہم شامل ہیں اور اس کے ثواب میں ہم شامل نہیں ہیں. یہ ان کو بٹھایا انہوں نے خود ہے. دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں بلوچستان کی اس وقت کی صورتحال. نوکریاں بک رہی ہیں، وہ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار نہیں ہے. بلوچستان کے نوجوان بالکل مایوس ہو کر انہوں نے بس اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا. بلوچستان کی صورتحال اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ وہ جا کر وڈ میں بیٹھے ہیں. اب ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ اس وقت کر کیا رہے ہیں وڈ میں. اگر وہ صوبائی وزیر داخلہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ حکومت کی کوئی رٹ ہے تو آپ اپنی رٹ کو منوائیں، وہاں پہ مسلح جتوں کو ہٹائیں. جو مختلف علاقوں سے فاشسٹ تنظیم نے لوگ اکٹھے کیے ان کو ہٹائیں، وہاں پہ کارروائی کریں ان کے خلاف. کس حیثیت سے انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا؟ تو ان سے بھی ہم یہی اسی لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑے گا کسی کو. آپ کردار ادا کریں بنیادی طور پہ. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے فرض پر اپنے فرائض کو ادا کریں. آپ بنیادی وجہ یہ ہے، ماضی میں بھی کئی مرتبہ ہم میڈیا پہ اس بات کا اظہار ہم کر چکے ہیں کہ اب 1-1.5 مہینے پہلے جو پورا دن کوئٹہ کراچی شاہراہ جو بلاک تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ صحافی حضرات جانتے ہوں گے بخوبی کہ وہاں سارونہ سے ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا تھا. اس کے پاداش میں وہاں کے قبائل نے، وہاں کے لوگوں نے روڈ بلاک کیا اور بالآخر وہ بندہ، آپ تحقیقات کریں، میں آن دی ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بندہ کہاں سے بازیاب ہوا. وہ ایک سردار کے ریسٹ ہاؤس سے برآمد ہوا وہ بندہ. اس کے بعد یہ 1.5 ماہ 2 ماہ سے وہ سلسلہ چلتا رہا. اب گزشتہ کوئی 1 ہفتہ پہلے یا کچھ چند دن پہلے عبدالغفور خدابخش محمد زئی، وہ ایک بزرگ 70 سالہ بزرگ، اس کو 4 ماہ سے قید کر کے رکھا ہوا تھا. اس کی رہائی کے لیے وڈ کے 40 جالوان کے خزدار کے 40 اقوام نے مشترکہ جرگہ بلایا اور اس جرگے میں باقاعدہ اس ظالمانہ نظام کے خلاف باقاعدہ انہوں نے ایک ریفرینڈم تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ قرارداد وہاں سے منظور کرائی اس سرداری نظام کے خلاف، ظالمانہ نظام کے خلاف. اور اس کے بعد پھر BNP کی جانب سے، اس کے سربراہ کی جانب سے، اختر مینگل کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مسلح جتوں کو وہاں پہ بلا کر وہ اس وقت وڈ بازار کو بند کر چکے ہیں اور وہاں پہ چاروں طرف مسلح جتے بٹا کر پورے وڈ کو یرغمال کیا ہوا ہے. اصل جو صورتحال ہے تاحال یہ 3-4 دن سے پورا وڈ، پورا علاقہ یرغمال ہے. قوم پرست. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. آج کے اس اہم پریس کانفرنس میں محترم صحافی حضرات، محترم کیمرہ مین حضرات اور یہاں اس ہال کے اندر موجود قبائلی عمائدین، جھالوان عوامی پینل کے مرکزی رہنماؤں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے خزدار کے علاقے وڈ میں ایک فاشسٹ تنظیم، ایک فاشسٹ پارٹی کہ جن کا ماضی بلوچستان کے لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو بند گلی کے اندر دھکیلنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو
اعلیٰ حکام کو، صوبائی حکومت کو، مرکزی حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان مزید کشت و خون کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کو جس طرح تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچانے میں بی این پی مینگل جیسی تنظیم، فاشسٹ تنظیم نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم اس کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ اس منفی کردار کو ہم نے بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے آنے والی نسلوں کو ازبر کرایا ہے، اور ہمارا بنیادی قصور یہی ہے کہ ہم نے سرداری نظام کے خلاف اور ان کے فرعونیت کے خلاف ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے، اور اسی آواز بلند کرنے کے پاداش میں مختلف پروپیگنڈے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے ہماری تحریک کو دبانے کی کوششیں کی گئی ہیں، ماضی میں بھی اور آج بھی وہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایک ممبر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کے اندر جو جھوٹ پر مبنی اور فرعونیت کے لبادے میں، بھیڑیے کے لبادے میں بھیڑ بن کر جس طرح انہوں نے بلوچستان اور وڈ کے معاملات پہ قومی اسمبلی کے اندر روشنی ڈالی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس فاشسٹ گروہ کے ایم این اے کو اور ان کے تمام ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کسی کے باپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے مظلوم، محکوم، بے بس اور غریب قبائل کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے، اور جب ان کا دل چاہے قبائل کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کرے، جلتی پہ تیل کا کام کرے، کشت و خون کا بازار گرم رکھے۔ جس طرح سے ماضی میں تسلسل کے ساتھ بلوچستان کے اندر جو منفی طرز سیاست اختیار کیا گیا ہے ایک فاشسٹ تنظیم کی جانب سے، ہم اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں آج کا نوجوان، آج کے نسل نو کا نوجوان وہ اچھی طرح آپ کے کردار سے واقف ہے، وہ آپ کے ماضی کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، آپ حال میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کردار سے بھی بلوچستان کا بچہ واقف ہے، اور مستقبل میں جو سازشیں رچا کر جس طرح آپ، اب الیکشن قریب ہے نا، کوئی چند ماہ رہ گئے الیکشن سے، 5 سال کبھی اس کی گود میں بیٹھ گئے، کبھی یہاں سے اٹھ کر دوسرے کی گود میں بیٹھ جائیں، اور وہاں سے مراعات لے کر اربوں روپے بٹور کر بلوچستان کے وسائل کا سودا کر کے لاپتہ افراد کے نام پر اپنی سیاست چمکا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر جس طرح 5 سال انہوں نے اپنے بلوچستان کے اندر گزارے ہیں، اب اس بات پہ وہ پریشان ہے کہ کس منہ سے آنے والے انتخابات میں جائیں گے اور عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے اس صورتحال کے اندر، وڈ کے اندر جو کشیدگی اس وقت تاحال موجود ہے، اس کشیدگی کے نتیجے میں اگر قبائل کو آپس میں دست و گریبان کرایا گیا یا کوئی بھی ماضی کے ناکام تجربات استعمال کیے گئے جالوان کے اندر، بلوچستان کے اندر، تو ان تمام تر صورتحال کی ذمہ دار بی این پی مینگل ہوگی۔ اور ہم حکام سے مطالبہ بھی کرتے ہیں
کہ جس طرح مسلح جتے وڈ کے اندر تاحال موجود ہے، سرکاری سرپرستی کے اندر ان کو فوری طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس معاملے میں کردار ادا کیا جائے۔ بصورت دیگر موجودہ جو صورتحال ہے، یہ اگر کسی منفی رخ کی جانب جاتا ہے تو اس پورے صورتحال کی ذمہ دار BNP مینگل ہوگی، اور اس فاشسٹ پارٹی کے جو MNA نے جو قومی اسمبلی کے اندر بات کی ہے، میں ان کو آئینہ دکھانا چاہوں گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے لشکر بلوچستان کے نام سے ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ BNP مینگل کر رہی ہے۔ وہاں مظلوم عوام پہ ظلم اور ستم کے ذریعے، بتہ خوری کے ذریعے، ناجائز قبضوں کے ذریعے، اور نہ جانے کون کون سے وہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جو بلوچستان کے غریب اقوام پر جو استعمال نہ کیے گئے ہو اس فاشسٹ تنظیم کی جانب سے۔ میں اس نااہل MNA سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں، اپنی پارٹی کے ماضی پہ نظر دوڑائیں کہ آپ نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے بلوچستان کے اندر کہ جو آپ کے چہرے پر سیاہ دبا ہے، آپ کے کردار، آپ کی پارٹی، آپ کی سیاست کے کردار پر جو سیاہ دبا ہے آپ کا ماضی۔ آپ پہلے اپنے ماضی میں جان کے، اپنے گریبان میں جان کے، ڈیتھ اسکواڈز کی سرپرستی آپ کی پارٹی کر رہی ہے۔ ڈیتھ اسکواڈ جو ایک لفظ ہے اس کو متعارف آپ نے کروایا ہے۔ اساتذہ کا قتل عام کس نے کروایا؟ بلوچستان میں ڈاکٹرز کا، اساتذہ کا، بیوروکریٹس کا، اور جو مخدوش صورتحال بلوچستان کے اندر جو بنائی گئی وہ کس کے ہاتھوں سے بنائی گئی؟ بلوچستان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے، آپ کے کردار سے واقف ہے۔ اب ہم آپ کے توسط سے، ہم میڈیا کے توسط سے پورے بلوچستان کے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے کردار پہ آپ نظر دوڑائیں، ان کے ماضی پہ، ان کے حال پہ، اور یہ مستقبل میں جو سازشیں کرنے جا رہے ہیں مستقبل کے لیے، اپنی ناکام سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی اس ناکامیوں کا سدباب کرنے کے لیے جس طرز پہ وہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے جا رہے ہیں، بلوچستان میں ماضی کی طرح بد امنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان تمام تر رویوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان کو متنبہ کرتے ہیں، بلوچستان حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، وفاقی مرکزی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا شب خون ہمارے قبائل کے اوپر مارا گیا یا ہمارے خلاف کوئی بھی ایسا منفی رویہ یا کوئی بھی ایسی چال چلی گئی تو انشاءاللہ ہم جواب دینے کے قابل بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ آئینی، جمہوری اور قانونی طور پر باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں گے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر وڈ میں BNP کے مسلح جتوں کو اگر وہاں سے نہ ہٹایا گیا، اگر وہاں کے قبائل کو تحفظ نہ دیا گیا، اور اس بہروپیے BNP کے شر سے بلوچستان کے عوام کو اگر تحفظ نہ دیا گیا تو انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے، آئینی تحریک چلائیں گے، قانونی اور جمہوری رویوں کو انشاءاللہ اپناتے ہوئے ہم اس سرداری نظام کے خلاف، سرداری ٹولے کے خلاف، اور ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ جس طرز پہ وہ بلوچستان کے ماحول کو، بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے جا رہے ہیں، اس پورے نظام کے خلاف انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، تحریک چلائیں گے، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے، ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان سرداروں سے، انگریز کے بنائے گئے سرداروں سے۔ انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو
ان ظالمانہ نظام سے، ان کے ظالمانہ رویوں سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے، اور بلوچستان کو روشن اور پرامن مستقبل کی جانب انشاءاللہ گامزن کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا، ہماری تنظیم سے، ہماری جماعت سے جو ہو سکے گا، انشاءاللہ ہماری جماعت اپنا کردار ادا کرے گی، اور کسی صورت ہم نہتے قبائل پر شب خون مارنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلح جتوں کو فی الفور وہاں سے ہٹایا جائے، اور اس نام نہاد تنظیم، قوم پرست تنظیم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بلوچستان کے ماحول کو، بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، ان تمام تر سازشوں کا اور حالات کی خرابی کا ذمہ دار براہ راست BNP مینگر ہوگا، اور اس کے نام نہاد اور نااہل MNAs اور MPAs کی جو گلا پاڑ پاڑ کر ڈکٹیشن لے کر جو اسمبلیوں کے اندر بات کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تاریخ سے پوری بلوچستان آپ کی تاریخ کو جانتی ہے، بچہ بچہ واقف ہے، سائل وسائل کے سوداگر آپ ہو، ریکارڈنگ کے سوداگر آپ ہو، کہاں جس مقام پر آپ کو سوداگری کا موقع ملا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے بلوچستان کے مستقبل کا آپ نے سودا کیا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جواب کے لیے بلوچستان کے عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان حکومت سے اور وفاقی حکومت سے کہ فی الفور ان کا نوٹس لیا جائے، اور یہ جو نااہل MNAs اور MPAs جو بات کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جس طرح من گڑت ڈکٹیشن پر مبنی جنہوں نے اسمبلیوں کے اندر بات کی ہے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ماضی کو آپ دیکھیں، جس طرح سے خواتین کے ننگ و ناموس پہ سیاست کرنے والے، آپ بلوچستان کے سائل وسائل پہ سیاست کرنے والے، کئی بار آپ نے ننگ و ناموس کو پامال کیا ہے، ننگ و ناموس کو آپ نے بیچا ہے، ننگ و ناموس کے سب سے بڑے سوداگر آپ ہو۔ آپ کے انشاءاللہ ہر ظلم کے خلاف بلوچستان کے عوام بولیں گے، بلوچستان کے عوام نکلیں گے، اور آئینی اور جمہوری طور پہ انشاءاللہ آپ کو ہر سطح پہ انشاءاللہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔